قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہم کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب جب تم سے صحابہ کرام، آپ کے صحابہ اس بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے کہ قریب، تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے میرے بندے سوال کریں انی فإنی قریب، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں۔ کیا ہوں جی؟ قریب ہوں۔ اگلا جملہ جو ہے دعا کے متعلق ہے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان سے کہیں کہ وہ مجھ سے دعا کرے، میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی دعا کرے، جس وقت کرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہمارا جو ہے 40 حدیثیں حفظ کرنے کا کورس جاری ہے۔ اب تک کتنی ہو چکی ہیں جی؟ 4۔ اللہ کے فضل سے 4 حدیثیں آپ نے یاد بھی کی ہیں کہ نہیں؟ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں حدیث۔ اس سے پہلے ہمارے چینل مفتی ذیشان قادری کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ جس طرح بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 5، وہ ہے دعا کے متعلق۔ کس کے متعلق جی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہم کو حکم دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک بہت ہی مشہور آیات ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ کیا اونچا بولو، یرشدون۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی اسی طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ اونچی آواز میں مانگیں یا دھیمی آواز میں یا آہستہ آواز میں مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ مانگ لیتے ہیں، اگر دور ہے تو ہم دعا کو اونچی آواز میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب جب تم سے صحابہ کرام، آپ کے صحابہ اس بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے کہ قریب، تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے میرے بندے سوال کریں انی فإنی قریب، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں۔ کیا ہوں جی؟ قریب ہوں۔ اگلا جملہ جو ہے دعا کے متعلق ہے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان سے کہیں کہ وہ مجھ سے دعا کرے، میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی دعا کرے، جس وقت کرے۔ یہاں پر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا دعان جو ہے علماء نے اس پہ بحث کی، اذا لفظ جو اذا ہے ویسے تو یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، لیکن جب کسی جملے کے اندر آ جائے تو پھر یہ حصر کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا کہ جب بھی دعا کریں، اذا اس کا معنی کیا ہے؟ جب، جس وقت بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہاں جی، لیکن شرط یہ ہے
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو بندہ میرا حکم مانتا ہے، جس طرح میں بندے کو حکم دیتا ہوں، جس کام کا میں بندے کو کہتا ہوں، اگر تو وہ جناب والا میرے حکم کو مانتا ہے، یعنی میں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں بندے کو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاں جی، زکوٰۃ دینے کا، حج کا اور روزے کا اور دیگر چیزیں، ہاں جی، یہ تو چیزیں فرض ہے نا۔ شریعت مطہرہ میں جو جو ہمارے لیے حکم ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہو یا حضور کا فرمان ہو، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں حکم دے، مثال کے طور پر ہم نماز لے لیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر میرے آگے جھک جاتا ہے، محتاج بن کر دعا کرتا ہے، تو ایسے بندے کی میں دعا کو کیا کرتا ہوں؟ کیوں؟ انی فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں، چاہے کوئی دعا ایسا کرے یا اونچی آواز میں کرے، ہاں جی، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ میں بندے کے قریب ہوں، اور بندہ اذا دعان، جب بھی دعا کرے، جس وقت کرے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن قبول اس بندے کی فرماتے ہیں سب سے پہلے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا کرتے ہیں جی؟ مانتے ہیں۔ آگے کیا تھا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کا ایمان پختہ ہے، عقیدہ بھی پختہ ہے اللہ تعالیٰ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت کو پا سکیں۔ یہاں پر جناب والا دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پہ کوئی درمیان میں واسطہ بھی نہیں ہے کہ جناب والا نہ فرشتوں کا واسطہ، نہ انبیاء کرام کا واسطہ، کسی کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ، ہاں جی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہ 8واں پارہ، یہ میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ یہاں پر اپنے رب سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گر گڑا کر دعا مانگے، یا خفیہ ایسا آواز میں، دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا یہاں پر بھی حکم دیا گیا۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حد سے کیا بڑھنا ہوتا ہے وہ ذرا تفسیر اب لمبی ہو جائے گی، بات بھی لمبی ہو جانی ہے، ہاں جی، لیکن آپ یاد رکھیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، کیا کرو جی؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر اور ایسا آواز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ اس کی تفصیل لمبی ہے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہوتی ہے وہ خود بھی عبادت ہے، اور جو عبادت کے بعد کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کا کیا ہے جی؟ مغز ہے۔ اب جو بندے دعا نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کئی لوگ کہ دعا کیا ہے جناب، اور آج حدیث نمبر کیا ہوگی جی؟ 5۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دعا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیا جی؟ اور ایسا بندہ، ایسا شخص کہ جو نمازی ہو، پرہیزی ہو، متقی ہو، قرآن پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو اگر صاحب استطاعت ہے، اور دیگر بھی نیکی والے کام کرتا ہو، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے
ایسے بندے سے اپنے لیے دعا کروائے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں جی, کتنے نیک لوگ ہیں آپ, ماشاء اللہ. اب یار آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کتنے نیک ہیں. ہاں جی, انسان تو غلطی کا پتلا ہے. ہاں جی, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں نا. اگر ہو جائے توبہ استغفار کر کے جناب والا آپ کرو. بہرحال دعا کرنی چاہیے. کیا اچھا, میں نے کہا کہ دعا بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات فوراً قبول نہیں ہوتی. دن گزر جاتے ہیں, مہینے, سال, اس کے بعد صدیاں بھی گزر سکتی ہیں. لیکن یاد رکھیں, آپ نے جو بھی دعا کی ہوگی یا تو فوراً قبول ہو جائے گی یا فوراً قبول نہیں ہوگی, بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی. وہ آپ کی اپنی کھڑی کی ہوں گی. کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے ہوں گے, نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے, دیگر اچھے کام نہیں کرتے ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں بعض کا بندے کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے. قبول ایسے ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. بعض اوقات بندے پر مستقبل کے اندر کوئی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں, مصیبتیں, تکلیفیں. لیکن اگر بندہ دعا کرتا رہے اپنے لیے ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچت کے لیے, بچاؤ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کی آنے والی تکلیفوں کو رد فرما دیتا ہے, یعنی ٹال دیتا ہے. اور بعض اوقات بندہ دعا کرتا رہے تو اس کی دعا جو ہے وہ آخرت کا اس کے لیے خزانہ بن جاتی ہے. یعنی اس کو دعا جو ہے آخرت میں کیا دے گی جی, کام دے گی. آج کی حدیث نمبر کیا ہے جی, کیا نمبر جی, پڑھو جی میاں صاحب, ذرا عبارت پڑھیں اور ترجمہ بھی کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. ترجمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. جی ایسے ہی ہے جی. الدعاء مخل کیا جی, مخل عبادتی. کس نے فرمایا یہ والا جملہ؟ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں اور بھاگ جائیں. آپ دعا, نماز نہ بھی پڑھیں, نماز پہلے پڑھ چکے ہیں, ویسے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ مجھے منزل اچھی یاد ہو جائے. ہاں جی, اور اسی طرح آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اذا دعان, جب بھی, جس وقت بھی. کہاں پہ آیا اذا دعان, کہاں پہ؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اذا دعان کلمہ حاصر, ظرف زمان, جب چاہو, جس وقت چاہو, جب بھی چاہو کیا کرو, دعا کرو. انی فانی قریب, اللہ تعالیٰ قریب ہے دعا کو. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سمجھ آئی بات جی؟ دعا کرنی چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں آپ کو ویسے پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ نے لکھ کے لانی ہے وہ بھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا صحابہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات عطا فرما دے اور تمہارے رزق کو وسیع فرما دے اور
پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دن اور رات میں دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ سمجھ آئیے جس پاک حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ وہ چیز تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرما دے اور تمہارے رزق کو وسیع فرما دے، مال و دولت کو وسیع فرما دے؟ اور جناب والا پھر کیا فرمایا کہ تم دن اور رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، کیوں کہ دعا جو ہوتی ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ مومن کا ہتھیار۔ ہاں جی، کیا مطلب ہتھیار کا یار؟ کہ دعا سے اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے آپ کی قبول کر سکتا ہے، آپ کے لیے وہ آسان کر سکتا ہے، اور اگر آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگرچہ اس پر اور بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، میرے سامنے بڑا کچھ پڑا ہوا ہے ابھی، تو بہرحال سبق لمبا ہو رہا ہے، کل ملیں گے حدیث نمبر 6 میں، تب تک کے لیے